اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اتراء و چڑھاؤ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم قرآن کی روشنی میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور 12واں ان کا بھائی بنیامین جو آپ کا حقیقی بھائی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کو پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا سب سے زیادہ خیال رکھتے، ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا، ورنہ یہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے بھائیوں نے ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ کسی طرح بیل سے لے جا کر جنگل میں کسی کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، بہت اصرار کیا کہ ہم اپنے بھائی کو شکار کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اجازت مانگی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، لیکن آپ نے اجازت نہ دی، اور پھر ان کے زیادہ اصرار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، اور یہ جب وہاں سے نکلے تو اپنے کندھوں میں بٹھا کر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو ایک گہرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے بچا لیا اور ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف اور ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اس کے کنویں کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ حضرت یوسف کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے کرتے کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، اور مکان کے باہر ہی چیخ و پکار کی آوازیں لگانے لگے، اونچی اونچی رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ پھر حضرت یعقوب نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا، ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو بھیڑیا آیا، وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون لگایا ہوا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشکبار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتا بالکل سلامت تھا، کہیں سے بھی پھٹا نہیں تھا۔ تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کے بارے میں جان گئے، فرمایا بڑا ہوشیار اور سمجھدار بھیڑیا تھا، میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ آپ نے صاف صاف فرما دیا، یہ سب تم لوگوں کی کارسانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل سے نہایت درد بری آواز میں فرمایا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کنویں میں بہت ہی لذیذ اور شیریں پانی ہو گیا۔ اتفاق سے قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا،
اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعر خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زعر نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال دیکھا تو کہنے لگا بشرا ھذا غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے روز کنویں میں آتے، جب ایک دن انہوں نے آگے جان کر دیکھا تو ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں پایا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور قافلے والوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں، اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستی قیمت میں تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا یہاں تک کہ اس کو خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زعر کے ہاتھ صرف 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زعر نے خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے گئے۔ اپنی ملکہ زلیخا سے کہا تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا نے آپ سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی، اور اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا ہے کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبانے لگی، آپ کو ہم بستری کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار کیا اور صاف کہہ دیا کہ میں مولا عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ گھر میں بھاگ نکلے تو زلیخا دوڑتے پیچھے آپ کا کرتا پکڑ لیا اور آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر اپنے مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ کر زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران تھا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پلے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پٹا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پٹا ہو تو زلیخا خطا کار ہے، یوسف بے قصور ہے۔ جب عزیز مصر نے کرتے کو دیکھا تو پیچھے سے پٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا۔ حضرت یوسف نے کہا اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے یوسف کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اسی طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹری میں چلے گئے۔ آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور وعظ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے اور دونوں نے اپنا ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور آپ نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دی جو 100% صحیح اور درست تھی۔ اس لیے آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم دیان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گائیوں کو 7 دبلی پتلی گائیاں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کی تعبیر بتانے سے انکار کر دیا۔ انکار کیا کرتے، کسی کو اس خواب کی تعبیر کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔
اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا، تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل تم کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو اور بالیوں کو محفوظ رکھو۔ 7 برس تک سخت خشک سالی ہوگی۔ کہا کہ ان 7 سالوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس لوٹ کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے پاس دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کروائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کیا کہ میں نے خود ہی یوسف کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ زمین کے خزانوں کی انتظامی امور اور حفاظتی امور مجھے سونپ دیں۔ ان کو سونپ دیے گئے اور انہوں نے سارے نظام کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے خزانوں کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انحصام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ کر لیا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا۔ ہر طرف قحط پھیل گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی بھی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دیا اور پھر فرمایا تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ سال اس کو بھی لے کر آنا، اگر تم آئندہ سال نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف نے غلاموں سے کہا کہ تم ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو تاکہ یہ لوگ اپنے گھر پہنچ کر اپنی نقدیوں کو دیکھیں تو پھر واپس لوٹ آئیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے آئیں۔ آپ اطمینان رکھیں، ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا ہے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا، لہٰذا بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، تم لوگوں نے کہا اور کیا کچھ، تو اب دوبارہ تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن آخر تم حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کر لو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھایا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر و غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو اناج دیا، سب اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔
جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اور برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ساتھ ہاتھ سے چھین گئے۔ اب گھر جا کر کیا جواب دیں گے؟ یہاں ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، اے میرے بھائیو، سو تم لوگ والد صاحب کو جا کے بتاؤ، اور تم کو پتہ بھی ہے کہ تم عہد و پیمان لے کے آئے ہو والد صاحب سے، تو میں یہاں سے ہرگز نہیں ہلنے والا جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم نہ آ جائے۔ ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب کو سارا ماجرا عرض کرو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کا معاملہ بھی تم لوگوں نے ہلا سازی کی ہے، تو خیر میں صبر کرتا ہوں، اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس! حضرت یوسف کو یاد کر کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے، اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے لب گور ہو جائیں گے یا جان سے گزر جائیں گے۔ آپ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اپنے غم پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ تو اب ہم اس کا اگلا حصہ بیان کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔